ایک ایک لفظ جو اس کے اندر موجود ہے، جس کو انگوٹھا چھاپ MLA سینیٹرز نے پاس کیا ہے، ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ قاضی فیض عیسیٰ، اس کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے، ہم اس 25 تاریخ کو یوم نجات بنا رہے ہیں سارے پاکستان۔ یہ عدالت جو جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ہم وکلا کی روزی روٹی کا، ہم یہاں سے اپنی روزی روٹی کھاتے ہیں، اور اب بھی مجھ میں اتنی ہمت اور اتنی جرأت ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم وکیل سارا نکلیں گے۔ یہ صرف اور صرف اب تنخواہ لینے والے لوگ، ان کی حیثیت ایک تنخواہ لینے والے نوکری کی ہے۔ کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں لفظ ساہوکار کی اصطلاح رائج عام ہو چکی ہے، میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں۔ یہ بحیثیت ساہوکار، سہولت کار کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام، ڈرافٹ اسٹیبلشمنٹ سے بن کر آیا ہے۔ جو چاہتے تھے، جو سا امینڈمنٹ چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے بنا کر ان کو دیا ہے، یہ صرف بیٹھ کے اس پہ انگوٹھے لگاتے۔ یہ عدالت جو جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ہم وکلا کی روزی روٹی کا، ہم یہاں سے اپنی روزی روٹی کھاتے ہیں، اور آپ کے سامنے موجود، آج تک اللہ معافی دے کے کبھی کسی غلط چیز کو نہ ہم نے اس عدالت میں پیش کیا ہے، نہ کبھی کسی اس عدالت کی چیز کو ہم نے مانا ہے۔ آج یہ ہائی کورٹ ہے، بہت بڑی عدالت ہے، مگر آج صبح 5 بجے نیشنل اسمبلی نے جب اس کو پاس کیا، اور تھوڑی دیر پہلے صدر جو ہے، اس کو نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا، اس نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں، مطلب مزید ایک اور اس پہ انگوٹھا لگ کر امینڈمنٹ آئین کا حصہ بن گیا۔ یہ ہائی کورٹ، وہ پشاور ہائی کورٹ، وہ سندھ ہائی کورٹ، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ لاہور ہائی کورٹ، ان سب کے مقابلے میں وہ جو سیشن جج بیٹھا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اس وقت اس کی طاقت اور اس کے اختیارات ان ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز یا ان ہائی کورٹ سے اس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اختیارات زیادہ ہیں۔ وہ آزاد ہے، اس میں ایک آزادی ہے، وہ قانون کو دیکھتا ہے، اور قانون کے مطابق جو بھی ایویڈنس ہے اس کو ریکارڈ کرتا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرنے کی اس کی جو صلاحیت اور اس کی جو آزادی ہے وہ متاثر نہیں ہے۔ مگر یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف اب تنخواہ لینے والے لوگ، ان کی حیثیت ایک تنخواہ لینے والے نوکری کی ہے۔ ہائی کورٹ کا سب سے بڑا جو کانسٹیٹیوشن کے تحت جو پاورز ہیں، وہ آرٹیکل 199 ہے۔ ہائی کورٹ یہ ہے، جج یہ بیٹھے ہیں، چیف جسٹس یہ بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک بینچ بنے گا، اور اس بینچ کو بنانے والا وہ ہوگا جو انگوٹھا چھاپ MLA یا سینیٹر ہے۔ یہ ججز جو آئین کے تحت، جو قانون کے تحت، جو اپنی پچھلی جتنی بھی فیصلہ جات ہیں سپریم کورٹ، اور ان فیصلوں کی بنیاد پر یہ اپنے پیٹیشن جو بھی سامنے آتا ہے اس کے اوپر ججمنٹ دیتے ہیں، آرڈر پاس کرتے ہیں۔ مگر اب یہ چیف جسٹس بھی بیٹھا ہے، سب کچھ بیٹھا ہے، اس میں سے جو بینچ بنے گا اس کو وہ لوگ بنائیں گے، کیا سینیٹر کیا MLA، وہ سب کے سب۔ جب اس کو سے آئینی عدالت میں جو بینچ بنے گا، اس کو اگر ایک ان پڑھ MLA MPA جب اس کو مقرر کرے گا، اس کی عدالت بنائے گا، اس کا بینچ بنائے گا، اس کے بینچز کے کیسز کو ریگولیٹ کرے گا، تو اس کا مطلب اس میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، وہ فیصلے ہوں گے جو گورنمنٹ چاہے۔ یہ گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ چور گورنمنٹ ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ پاس کیا ہے، ہم وکلا ایکشن کمیٹی کے تحت، جیسے اب اسلام آباد میں اس کا اناؤنس بھی ہوگا، ایکشن کمیٹی کے تحت ہم اس ساری کی ساری امینڈمنٹ کو اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ایک لفظ جو اس کے اندر موجود ہے، جس کو انگوٹھا چھاپ MLA سینیٹرز نے پاس کیا ہے، ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں وکیلوں کی طرف سے۔ ہم وکیل اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم اس کی ریجیکٹ کرنے کا ہماری وجہ یہ ہے کہ یہ اس امینڈمنٹ سے عدالتیں اور عدالتوں کی آزادی، اور اس میں لوگوں کے حقوق کے لیے جو داد رسی کے لیے جو دروازہ تھا، وہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز کے پاس کوئی اختیار نہیں،
اگر کوئی اختیار ہے بھی تو وہ اختیار ہوگا جو لوگ اس کو اپائنٹ کریں گے، جو لوگ اس کو لے آئیں گے، ان کے کہنے پہ ہوگا. تو اس لحاظ سے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور 25 تاریخ کو اس ملک کا عدالتی نظام کا سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ کا، موجودہ حکومت کا سب سے بڑا سہولت کار قاضی فیض عیسیٰ، اس کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے. ہم اس 25 تاریخ کو یوم نجات بنا رہے ہیں سارے پاکستان. اور یہ لوگوں کی بدوا ہے، یہ لوگوں کی بدوا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ 25 تاریخ کے بعد جہاں بھی جائے گا اس کو عزت و احترام نہیں ملے گا. یہ لوگوں کی بدوا ہے. اس لیے نہیں ملے گا کہ اس نے چیف جسٹس، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے بڑے منصب پہ بٹھایا ہے، جس کو اس بلڈنگ سے ہم وکیلوں نے بہت عزت و احترام کے ساتھ، بہت سہولت، بہت عزت و احترام کے ساتھ، بہت خوشیوں کے ساتھ اس کو ادھر بھجوایا تھا. اور اس دن قاضی فیض عیسیٰ اپنی مقبولیت پر، اپنی عزت پہ، اپنے رتبے میں آسمان کو چو رہا تھا، اور آج صفر پہ آیا. تو جس طرح یہ سہولت کار صفر پہ آیا ہوا ہے، تو جو چور گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے جتنے لوگ ہیں، یہ سب میرے نزدیک، میں اس ملک میں بہت پرانا اور بہت زبردست قسم کا، بہت ہی زبردست قسم کا ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. ساری زندگی میں نے لوگوں کے لیے بات کی ہے، ساری زندگی لوگوں کے اوپر ہونے والے ظلم اور ان کی بے انصافیوں کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے، جھگڑا کیا ہے، لڑا ہے. ساری زندگی میں نے اپنی زندگی کے 7 خوبصورت سال، 7 ایئرز لوگوں کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنے پیٹ کے لیے نہیں، اپنے اس کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے. اور کیا اڈیالہ، کیا جیلم، کیا اڈیالہ، کیا کراچی، کیا کوئٹہ، کوئی مستنگ، لورلائی، یہ وہ جٹ پٹ، ایک مستنگ، ایک جیل ایسا نہیں ہے جس میں نے وقت نہ گزارا. اور آج بھی مجھ میں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، اور اب بھی مجھ میں اتنی ہمت اور اتنی جرت ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم وکیل سارا نکلیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان سہولت کاروں کے ذریعے سے جو اس آئین کا خانہ خراب کیا گیا ہے، اس کے اوپر جو کالک ملی گئی ہے، ہم اس کو انڈو کریں گے، ہم اس کو ختم. ہمارے ساتھ وکیلوں کا اور سول سوسائٹی کا، وکیلوں کا اور نوجوان اسٹوڈنٹس کا ایک قدرتی ہمارا ایک یونٹی ہے. 2007 کی موومنٹ میں بھی اور اب بھی سول سوسائٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، کیونکہ ہم صرف اپنی ایمانداری سے لوگوں کے حقوق کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے اور تحریک چلائیں گے. ایک دفعہ جب سڑکوں پہ ہم آ گئے، وہ ہوگا جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، صرف اور صرف پھر دمادم مست قلندر ہو.